ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ہفتہ وار پروگرام میں ہم مغربی فکر و تہذیب کی تفہیم کے حوالے سے مغربی فلاسفہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کافی فلاسفہ کا ہم نے ماضی میں ذکر کیا ہے۔ آج ہم سیگمنڈ فرائیڈ کے نظریات کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ فرائیڈ بنیادی طور پر فلسفی نہیں ہے، لیکن اس کی دانش اور اس کے نظریات نے دنیا پر بہت ہمہ گیر اثرات ڈالے ہیں، خصوصاً مغربی تہذیب پر، اور ہمارے مسلم معاشرے میں بھی اور پاکستان کے معاشرے پر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے نظریات کے بارے میں بھی ہم کچھ جان لیں۔ تو سیگمنڈ فرائیڈ جو ہے وہ آسٹرین تھا۔ وہ چیکوسلاویکیا کے ایک قصبے میں پیدا ہوا، لیکن اس کا خاندان جو تھا وہ جلد ہی ویانا منتقل ہو گیا۔ وہ ایک یہودی تھا، اور یہ پتہ نہیں حسن اتفاق ہے یا سوء اتفاق ہے کہ مغربی فکر میں بہت سے ایول جینیس ہوئے ہیں، جیسے کانٹ ہے، جیسے فرائیڈ ہے۔ تو اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے پھر اس کے بعد علم عضویات میں تحقیق کی، اور بتدریج اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نفسیات کی طرف چلا گیا، اور علم الاعصاب پر اس نے اس زمانے کے اہم ماہرین، نیورولوجی کے ماہرین کے ساتھ پیرس میں کام کیا، اور ویانا کے جوزف برائر کے ساتھ بھی وہ کام کرتا رہا۔ نفسیات پر اس کے جو نظریات ہیں وہ آہستہ آہستہ وجود میں آئے، اور اس زمانے کے بعض بہت اہم ماہرین نفسیات اس کے ساتھ شامل ہو گئے، جیسے الفریڈ ایڈلر اور کارل یونگ، جنہوں نے اہم نظریات نفسیات میں پیش کیے ہیں۔ تو اس کی جو اہم نظریات ہیں ان میں سے ایک تو تحلیل نفسی ہے، جو کہ اس نے نفسیاتی علاج کے لیے تجویز کیا۔ اسی طریقے سے وہ لاشعور کی بحث چھیڑتا ہے، اور اس کا ایک مخصوص نظریہ جنس ہے۔ اسی طریقے سے وہ خوابوں کی حقیقت کے بارے میں بھی ایک مخصوص نظریہ رکھتا ہے۔ تو تحلیل نفسی جو ہے اس کے کئی روپ ہیں۔ اس میں اسے ایک طریقہ علاج ہے، وہ زندگی کے بارے میں ایک فلسفیانہ نقطہ نظر ہے، اور وہ ایک شخصیت کا ایک خاص نظریہ اس کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے۔ فرائیڈ کا خیال ہے کہ انسانی شخصیت کا تعین اور تشکیل دو اعمال سے ہوتی ہے۔ پہلے عمل کے تحت فرائیڈ تمام نفسیاتی وظائف کو 3 نظاموں میں تقسیم کرتا ہے، جنہیں وہ اِڈ یعنی لاذات، ایگو یعنی انا، اور سپر ایگو یعنی فوق الانا کا نام دیتا ہے، اور انہیں شخصیت کے 3 اجزاء قرار دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ تینوں نظام آپس میں تعاون کرتے ہیں، لیکن اکثر ان میں تصادم رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی تصادم اور تعاون کے نتیجے میں فرد میں شخصی اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا عامل اس کی رائے میں جنسی نشو و نما ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مختلف جنسی مراحل سے گزرتا ہے، جو اس کی آئندہ شخصیت کا تعین کرتے ہیں۔ فرائیڈ کے نظریہ شخصیت کے چند بنیادی تصورات یہ ہیں: نفسی جبریت یعنی سائیکک ڈٹرمینیشن۔ نفسی جبریت کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا کردار اندرونی نفسی اسباب کی وجہ سے تشکیل پاتا ہے، گرچہ بعض اوقات اسباب کی فوری طور پر نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ اس نظریے کے مطابق ہماری معمولی سے معمولی بات بھی بلا مقصد نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کے ساتھ وقت مقرر کر کے ملاقات کے لیے نہ جانا اس کی رائے میں محض فراموشی نہیں، یہ اس فرد کی اندرونی خواہش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔
یعنی ممکن ہے وہ فرد متعلقہ شخص سے ملنا ہی نہ چاہتا ہو۔ اس کا نظریہ ذہن کیا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ انسانی ذہن 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: شعور، کانشیس، تحت شعور، سب کانشیس، اور لاشعور یعنی ان کانشیس۔ اس وقت ہم جن باتوں سے آگاہ ہیں انہیں شعور کہا جاتا ہے، جبکہ تحت شعور ایسے خیالات پر مشتمل ہے جس سے آپ اس وقت آگاہ نہیں، لیکن تھوڑی سی کوشش کرنے سے انہیں شعور میں لایا جا سکتا ہے۔ لاشعور ان باتوں اور واقعات پر مشتمل ہے جو فرد کو بالکل یاد نہیں ہوتے۔ ایک خاص نفسیاتی عمل کے ذریعے اخلاقی طور پر ناقابل قبول خواہشات کو شعور سے خارج کر دیا جاتا ہے، تب یہ خواہشات لاشعور میں چلی جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے فرد کے کردار پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ فرد میں پیدائشی طور پر جنس اور جارحیت پر مبنی محرکات پائے جاتے ہیں۔ فرد ان کی تسکین معاشرتی اقدار اور اخلاقی اصولوں کے اندر رہ کر ہی کر سکتا ہے، بصورت دیگر اسے پسندیدہ شخص قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جنس کے لحاظ سے فرائڈ کا جو نظریہ ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچہ پیدائش سے قبل ہی جذبہ شہوت جنسی سے سرشار ہوتا ہے اور ناجائز جنسی تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ ابھی وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے رفتہ رفتہ شہوت کا جذبہ ماں کی محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بچہ باپ کو اپنا رقیب سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، یوں اس میں نفرت اور غصے کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ معصوم بچے کے متعلق اس تمام شہوانی داستان کا مجموعی نام فرائڈ نے ایڈیپس کمپلیکس رکھا ہے۔ بچی کی داستان شہوت بیان کرتے ہوئے فرائڈ کہتا ہے کہ معصوم بچی ماں سے نفرت کرنے لگتی ہے کہ اس نے اسے ایسا ابدار کیوں پیدا کیا، پھر وہ اپنے باپ سے ویسے ہی ناجائز تعلقات قائم کرنے کی آرزو میں باپ کی گود میں سکون حاصل کرنے لگتی ہے۔ بیٹے کو ماں اور بیٹی کو باپ سے متہم کرنے کا انکشاف فرائڈ کی اہم تحقیقی دریافت کہی جاتی ہے۔ اس کے بیان سے فرائڈ کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ انسان حیوان سے بھی گویا بدتر حیوان ہے۔ عفت، پاکیزگی اور اخلاقی قدریں محض چند افراد کی انفرادی خیال آرائیاں ہیں جنہیں عام فطرت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ فرائڈ کے نزدیک انسان ایک مغلوب الشہوات حیوان ہے جسے قدرت نے ذیل کے 3 متبادل طریقہ کار میں سے ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ ان 3 نظریات میں جو وہ کہتا ہے، پہلا یہ ہے کہ بچہ اپنے لاشعور کی حد درجہ شرمناک جنسی خواہشات کو پوری آزادی اور بے حیائی سے مطمئن کرے۔ بے شک سماج اسے برا سمجھے، لیکن اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سماج کی پرواہ نہ کرے۔ دوسری یہ کہ وہ سماج کے خوف سے اپنی طاقتور جنسی خواہشات کو ہمت سے دبا دے اور پھر تشویش، ہسٹیریا، جنون، خوف اور پریشانی وغیرہ کے دماغی امراض میں مبتلا ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ وہ اپنی جنسی خواہشات سے قطع نظر کر کے ان کی بجائے مذہب، اخلاق، علم اور ہنر ایسی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی خوب یاد رکھے کہ ان سرگرمیوں کی حقیقت ایک وہم سے زیادہ نہیں، اور دراصل ان سرگرمیوں کی اپنے کوئی قدر و قیمت نہیں سوائے اس کے کہ اس کے دکھے ہوئے دل کو مبتلا فریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سبلیمیشن کو آپ یوں سمجھیے کہ انسان جب اپنی جنسی خواہشات کو اپنے خارجی ماحول کے انتداب یا سماج کے خوف کے باعث مطمئن نہیں کر پاتا تو یہ جنسی خواہشات لاشعور میں دبی رہتی ہیں اور موقع ملنے پر مختلف صورتوں مثلا علم و ہنر، اخلاق اور عبادات و مناجات کی صورت میں اپنا اظہار کرتی ہیں۔ فرائڈ جنسی خواہشات کے یوں مذہبی و اخلاقی رنگ میں تبدل کے عمل کو ارتفاع خواہشات یا سبلیمیشن کا نام دیتا ہے۔ گویا فرائڈ کے نزدیک عبادت و ریاضت سے تعلق رکھنے والی مذہبی خواہشات انسان کی حقیقی یا اصلی خواہشات نہیں ہیں، بلکہ یہ خواہشات حقیقی یا اصلی خواہشات یعنی جنسی خواہشات کی بگڑی ہوئی صورت ہیں۔ ظاہر ہے
کہ اس کا یہ جو نظریہ ہے، نظریہ جنس، اس نے مغرب پر شدید اثرات ڈالے ہیں، اور مغرب میں جو فحاشی اور عریانی ہے، اور وہاں جس حد تک اخلاقی بہرا روی ہے جنسی لحاظ سے، اور جس طریقے سے وہاں گے کلب بن گئے ہیں، اور جس طریقے سے ہومو سیکچولیٹی کو وہاں فروغ ہوا ہے، اور جس طریقے سے عورت کے عورت اور مرد کے مرد کے جنسی تعلقات کو باقاعدہ وہاں کی پارلیمان جو ہیں وہ ایک قانونی اور آئینی حیثیت دے رہی ہے، اس کی وجہ سے مغرب کو یعنی جنسی لحاظ سے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ مغرب جنسی لحاظ سے جہاں پہنچا ہے اس تک پہنچانے میں فرائیڈ کے نظریات کا بہت عمل دخل ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو وہ بلا شبہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ نظریہ جنس جو ہے وہ ایک بنیادی انسانی جبلت ہے، اور امام غزالی نے بھوک کے بعد اس کو سب سے بڑی جبلت اور قرار دیا ہے۔ لیکن اسلام کا نظریہ ان جبلتوں کے نہ تو خاتمے کا ہے کہ مثلاً کھایا نہ جائے، کھانا پینا ترک کر دیا جائے، یا اسی طرح جنسی جبلت کو کچل دیا جائے، اسلام کا یہ تقاضا نہیں رہا، اور اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام کی روش یہ ہے کہ وہ ان جبلتوں کی تہذیب کرتا ہے۔ مثلا روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اس کے لیے مقرر فرما دیا، اور یہ نہیں کہا کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ کوئی آدمی مسلسل روزے رکھے، اور حضرت عثمان بن مظعون اور دوسرے صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے آپ کے گھر میں، اور آپ موجود نہیں تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کیسے رکھتے ہیں، اور وہ عبادت کتنی کرتے ہیں رات کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عائشہ نے جو ان کو بتایا وہ سمجھے کہ یہ تو کچھ کم ہے، یعنی ان کے اندر جوش عبادت اور ذوق عبادت زیادہ تھا۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی بال بچے نہیں، شادی نہیں کروں گا، بال بچہ نہیں پالوں گا۔ تو حضرت عائشہ نے یہ باتیں سنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے انہیں بتایا کہ فلاں فلاں آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے کہا کہ میں یہ کیا سنتا ہوں کہ کوئی لوگ آ کے یہ اور یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور تم سے اس معاملے میں بہتر ہوں، اور میں ہمیشہ روزے نہیں رکھتا، کبھی کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں ساری رات عبادت نہیں کرتا، سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، بال بچے دار آدمی ہوں۔ تو دین یہ نہیں ہے، انتہا پسندی کا نام نہیں ہے۔ تو نظریہ جنس اسلام کا یہ ہے کہ اس نے جنسی جبلت کی یعنی تہذیب کی ان معنوں میں کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور نکاح کو آسان بنایا، اس کے لیے کوئی رسم و رواج نہیں رکھے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جو نکاح کو مہنگا بنا دیا گیا ہے اور مشکل بنا دیا گیا ہے، یہ غیر اسلامی ہے، اور ہمارے ہاں نکاح شادی کی جتنی رسمیں ہیں وہ ہندوؤں سے ہم نے لی ہیں۔ اسلام میں دو ہی باتیں ہیں، ایک یہ کہ نکاح کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر مرد جو ہے، خاوند جو ہے، اگر ہو سکے تو وہ اسے ولیمہ کرنا چاہیے جتنی بھی اس کی طاقت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بہت زیادہ نہیں رکھے تھے، تو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کوشش کی کہ وہ نکاح کم کرنے کا رواج کو مزید پختہ کریں۔ تو اسلام میں علماء اور فقہا یہی کہتے ہیں کہ نکاح کو آسان بنانا چاہیے، اور اس میں
مہر کو اتنا مشکل نہیں، زیادہ نہیں رکھنا چاہیے کہ لوگ شادی نہ کریں. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کی یہ ہر طور پر پوری خواہش ہے کہ جنسی تعلقات جو ہیں وہ غیر شرعی طریقہ روش اختیار نہ کریں، بلکہ نکاح کو آسان بنایا جائے اور زنا کو مشکل ترین بنایا جائے. اور یہاں تک کہ اسلام ان راستوں کو بند کرتا ہے جن سے کہ انسان کے دل میں شہوانی خیالات پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مسلمان عورتوں اور مردوں کو کہ وہ غض بصر سے کام لیں، غیر محرم کو نہ دیکھیں. نظروں کی خیانت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اور وہ عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے اور مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے اور عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ یعنی فرائڈ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، اسلامی نقطہ نظر سے ناقابل قبول ہے. اسی طریقے سے جنس کے بارے میں جو طفولت کے جنسی احوال کی بات کی ہے وہ اس کا وہمہ ہے. اس میں اچھا تعلیمی نقطہ نظر سے فرائڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان نے جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ بچپن میں بن جاتا ہے. 5-6 سال کی عمر تک وہ کہتا ہے کہ بچے کے بنیادی جو کریکٹر ہے وہ اس کی فارمیشن ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو اور ان کو ترغیب دو. مثال کے طور پر فرمایا کہ 7 سال کی عمر سے ان کو نماز کی ترغیب دینا شروع کرو اور 10 سال کی عمر میں نہ بھی پڑھیں تو ان کو زبردستی پڑھواؤ اور ان کے بستر وغیرہ الگ کر دو. تو اسلام بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ بچپن جو ہے وہ بہترین زمانہ ہے جس میں بچے کی تربیت کی جا سکتی ہے. اس لیے اور آپ نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے اور یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں. تو اس کے لیے بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بچپن کی جو پرائمری ایجوکیشن ہے، بچپن کی جو تعلیم ہے بہت ضروری ہے اور والدین کو بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان شعوری زندگی اختیار کر کے جب بڑا ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی آرڈر نہیں دے سکتا. مثلا بچے کے ساتھ یہ ہے کہ آپ تحکم کر سکتے ہیں کہ بچے یہ قرآن کی آیت ہے یہ یاد کر لو. وہاں بچے کو آپ اس کی ڈسکریشن پہ نہیں چھوڑتے ہیں، آپ اس کو حکم دے سکتے ہیں. لیکن بہت سے بڑے آدمی ہیں جنہوں نے بڑی عمر میں جا کے قرآن حفظ کیا ہے اور انسان کا جو تعقل ہے اور جو اس کا شعور ہے قرآن اس کو مخاطب کرتا ہے. اور پیغمبر جو تشریف لاتے ہیں دنیا میں ظاہر ہے وہ بالغوں ہی کو ایڈریس کرتے ہیں اور بالغ ہی ہوتے ہیں جو پیغمبروں کی بات تسلیم کر کے ان نظریات کو چھوڑ دیتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں اختیار کیے تھے اپنا آبا اجداد کے یا اپنے معاشرے کے. تو لہذا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ کردار کی جو ٹوٹل بنت ہے وہ بچپن میں ہو جاتی ہے جیسا کہ فرائڈ کہتا ہے، بلکہ اسلام کے نظریے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی عمر میں بھی جا کے انسان شعوری فیصلے کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. اسی طریقے سے فرائڈ نے جو لاشعور کا تصور دیا ہے یہ ان معنوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جتنے شعوری فیصلے کرتا ہے وہ لاشعور پر مبنی ہوتے ہیں. اس میں بھی مبالغہ ہے. انسان میں بلا شبہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان بھول جاتا ہے اور تکلیف دہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں انسان ان کو بھول جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاشعور کی اہمیت جو ہے وہ شعور سے زیادہ ہے. وہ
اگر شعور کی اہمیت زیادہ نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا کہ افلا تعقلون اور افلا یتدبرون. اور خود یونانی فلاسفہ اور مغرب کے فلاسفہ بھی ہیں جو وہ عقل کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں، اور اس سے ان کی ایپسٹیمالوجی میں اس کی ایک بنیادی اہمیت ہے. اسی طریقے سے وہ مشاہدے اور تجربے کو بھی اور حسی تجربے کو بھی زندگی میں ایک بنیادی اہمیت دیتے ہیں. تو فرائڈ اس میں بھی اس کا یہ کہنا کہ انسان میں جو لاشعور ہے وہ اس کی زندگی میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے جتنے شعوری اعمال ہیں وہ لاشعور پر مبنی ہوتے ہیں. یہ بات بھی ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں لگتی. تو سگمنڈ فرائڈ جو ہے اس کا نظریہ جنس میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اب میں اس کے نظریہ خواب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کے نزدیک وہ لاشعور کی خواہشات شعور میں آنا چاہتی ہیں، مگر سوسائٹی کی بندشوں اور ایگو کے دباؤ سے لاشعور میں دبی رہتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت شعور سو جاتا ہے اور لاشعور چپکے سے ان خواہشات کو شعور میں لے آتا ہے، مگر ان خواہشوں کو لاشعور بھیس بدلوا دیتا ہے. اور اس کے نزدیک گویا سب خواب جو ہیں وہ جنسی نوعیت کے ہوتے ہیں. جاگنے کے بعد خواب میں جو کچھ دیکھا تھا اس کے لیے فرائڈ مینیفیسٹ کنٹینٹ کہتا ہے، اس کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، اور یہ اپنے اندر علامتیں رکھتا ہے جن کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. خواب کا اصل مطلب ان علامتوں کی تعبیر کر کے پتہ چلتا ہے، اور اصل مطلب ان علامتوں کا یہ ہے کہ وہ لاشعوری خواہشات میں چھپا ہوتا ہے. ان شعوری خواہشات کے لیے فرائڈ لیٹنٹ کنٹینٹ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے. نفسیات کے نزدیک تعبیر خواب دراصل یہ ہے کہ مینیفیسٹ کنٹینٹ یعنی ظاہر خواب سے اور اس کی علامتوں سے لیٹنٹ تھاٹ کو معلوم کیا جائے. اس کے لیے فرائڈ جو ہے وہ فری ایسوسیشن کی ٹیکنیک استعمال کرتا ہے اور خواب کی علامتوں کو جنسی معنوں میں سمبلز قرار دیتا ہے. اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ آج فرائڈ بھی اور آج کے ماہرین نفسیات بھی دو بنیادی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور عالم بالا کے قائل نہیں ہیں جو انسان پر اور اس کے گرد و پیش کی کائنات پر اثر انداز ہوتا. دوسرے یہ کہ وہ بنیادی طور پر انسان کو صرف ایک ذی شعور حیوان سمجھتے ہیں اور اس کے اندر حیاتیاتی زندگی سے بالا تر کسی روح اور روحانیت کے وجود کو نہیں مانتے. اسلام میں جہاں تک خوابوں کا تعلق ہے، اسلام میں خوابوں کو کہا جا سکتا ہے کہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک رویا صادقہ اور دوسرے جن کو قرآن حضرت یوسف کے زمانے میں ذکر کرتا ہے ان کے ذکر کے حوالے سے، جس کو ہم اضغاث احلام کہتے ہیں، یعنی جو رویا صادقہ نہیں ہوتی. رویا صادقہ جیسا کہ اس کے اصطلاحی نام ہی سے ظاہر ہے سچے خواب کو کہتے ہیں، یعنی ایسا خواب جو شعور کی مداخلت سے آزاد ہو کر ملائے اعلیٰ کے ساتھ انسانی روح کا رابطہ قائم ہو جانے کے نتیجے میں نظر آتا ہے. اس حالت میں بسا اوقات آدمی کسی حقیقت کو یا کسی ہونے والے واقعہ کو بالکل اصلی شکل میں دیکھتا ہے. کبھی آدمی کو کسی مسئلے میں بالکل صریح اور صاف علم یا مشورہ دیا جاتا ہے اور آدمی یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا اس نے دن کی صاف روشنی میں بحالت بیداری کوئی بات سنی یا دیکھی ہے. اور کبھی آدمی کو یہ امور کسی علامتی تمثیل کی شکل یعنی سمبولک فارم میں نظر آتے ہیں جس کے معنی متعین کرنے میں مشکل پیش آتی ہے.
ان تمثیلی اشکال کی تعبیر کے صحیح طریقے کی طرف ہماری رہنمائی وہ خواب کرتے ہیں جو حضرت یوسف کو نظر آئے تھے، اور ان کی تعبیر خود قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اصول ان تعبیروں سے بھی معلوم ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین نے بعض خوابوں کی بیان کی ہیں، لیکن تعبیر خواب کا بڑا انحصار خداداد بصیرت پر ہوتا ہے۔ اس کے کچھ لگے بندے اصول نہیں ہیں کہ فن تعبیر کو ایک سائنس کی طرح منضبط کیا جا سکے۔ اضغاث احلام کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا ایک قسم ان خوابوں کی ہے جن میں ایک گمراہ آدمی یا کمزور عقائد کے آدمی کو شیطان آ کر کسی باطل کے حق ہونے یا کسی حق کے باطل ہونے کا یقین دلاتا ہے، اور اسے کچھ ایسی شکلیں دکھاتا ہے اور ایسی باتیں سناتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی موجب ہوتی ہیں۔ حکایات میں آتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو جب وہ بہت عبادت میں مشغول تھے تو آواز آئی اور اس نے کہا کہ عبد القادر تم نے اب اتنی عبادت کر لی ہے اور اتنے ذکر و فکر میں تم مبتلا رہے ہو کہ اب تمہیں نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً کہا دفع دور ہو یا ابلیس۔ مطلب یہ کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو بات ہے یہ ایک ابلیسی حرکت ہے، ظاہر ہے کوئی فرشتہ کوئی ایسی بات آ کے نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور قسم ان خوابوں کی ہوتی ہے جن میں آدمی کے اپنے اوہام، تخیلات، خوف، نفرت، لالچ اور خواہشات وغیرہ اس کے سامنے متمثل ہو جاتی ہیں۔ خوابوں کی ایک تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو کسی بیماری کے اثر سے آدمی دیکھتا ہے۔ مثلا آدمی بہت بیمار ہو تو وہ جو آدمی اور اس کو ڈر ہو کہ وہ فوت ہو جائے گا تو وہ اپنے بزرگوں میں سے پہلے جو آدمی فوت ہوئے ہیں ان کو خواب میں اکثر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سچے خواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا تھا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہیں وہ نہیں کی نوعیت لیے ہوتے ہیں، اضغاث احلام اس قسم سے نہیں ہوتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سچا خواب چونکہ انسانی روح اور ملائے اعلیٰ کے درمیان ایک ایسے رابطہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس میں انسانی خواہش، ارادہ یا شعور حائل نہیں ہوتا، اس لیے وہ بہت خفیف سی مماثلت اس رابطے کے ساتھ رکھتا ہے جو نہایت اعلیٰ اور مکمل صورت میں نبی کے قلب اور ملائے اعلیٰ کے درمیان بشکل وحی و الہام قائم ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلیل نفسی کا تعلق ہے، اس میں فرائڈ یہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے معمول سے اس کی خواہشات، اس کے ارادے، اس کے کام، اس کے بچپن کے احوال اور اس طرح کی چیزیں دریافت کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے لاشعور میں جو باتیں ہیں وہ ان کی مدد سے اور اس کی شعوری زندگی کو سامنے رکھ کر وہ سمجھتا تھا کہ یہ سبب بنے ہیں اس کی۔ یہ بنیادی طور پر اعصابی امراض کے لیے اور نفسیاتی امراض کے لیے، جیسے ہسٹیریا ہوتا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ جنسی خواہشات کو دبانے کا نتیجہ جو ہے وہ ہسٹیریا کی صورت میں آتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ تھوڑا سا ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جن بچیوں کی شادی نہ کی جائے وہ ہسٹیریا میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن لاشعور کی جو فرماروائی وہ اس حد تک بتاتا ہے کہ اگر ان کو جنسی خواہشات کی، اس کا مطلب یہ کہ جنسی خواہشات پوری کی جائیں ہر قیمت پر، مذہب کی یا معاشرے کی تعلیمات کو ان سے صرف نظر کرتے ہوئے، یعنی وہ حلال حرام کی بات نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ جنسی خواہش ہر قیمت پر پوری ہونی چاہیے، ورنہ نیوراسز جو ہیں وہ اعصابی امراض کے آپ شکار ہو جائیں گے۔ تو ان کی یہ چیزیں جو ہیں وہ مغرب میں اس کی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت اس کی اشاعت ہوئی ہے،
اور اس نظریے کی اشاعت نے مغرب میں جنسی تعلقات کی ان پابندیوں کو جو مذہب یا سماج نے عائد کر رکھی تھیں بہت نرم کر دیا ہے، اور وہاں اب یہ خیال عام ہے کہ یہ پابندیاں مضر صحت ہیں، دماغی امراض پیدا کرتی ہیں، اور ان سے چمٹے رہنا ایک خطرناک قسم کی قدامت پسندی ہے۔ وہ فحاشی خواہ کسی قسم کی ہو، اب امریکہ اور یورپ میں ایک معمولی ذاتی خواہش کی تسکین کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے، جس میں کسی دوسرے کو دخل دینے یا رکاوٹ پیدا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جنسی خواہش کی آزادانہ تسکین ایسے ہی ہے جیسے کہ پیاس کے وقت پانی کا گلاس پی لینا، خواہ وہ کہیں سے مل جائے۔ جنسی خواہشات انسان کی فطرت کا ایک حیاتیاتی تقاضا ہے، جسے دبانا یا چھپانا دونوں غلط ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں سب بے دینی پر مبنی ہیں اور الہی ہدایت کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ کرتے ہیں۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فرائیڈ کی ان نظریات کی وجہ سے وہاں کے ادب میں بھی ایک قسم کی فحاشی اور عریانی پیدا ہو گئی، اور بلکہ ایسے مذاہب پیدا ہو گئے جو عریانی اور بے حیائی کو مقدس سمجھتے ہیں، جیسے نیچرلزم ہے یا نیوڈزم وغیرہ ہے۔ تو اب ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیے کہ اس کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں مثلا آپ منٹو کے افسانے پڑھیں یا وہی وہانوی کے ناول پڑھیں، تو اس طرح کی بہت چیزیں ہیں، یا آج جو جس طرح کے ڈائجسٹ رسالے آ رہے ہیں ان میں بھی ایسی واحیات اقدار جو ہیں، غیر اسلامی اقدار جو ہیں وہ پورٹرے کی جاتی ہیں، اور اس کا ذرا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ہم مسلمان معاشرہ ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کافی ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے جو میں نے فرائیڈ کے حوالے سے کہا کہ فرائیڈ نے تعلیل نفسی کے ذریعے جو نفسیاتی طریقے علاج شروع کیا، اگرچہ یہ بہت مہنگا بھی ہے، اور عامل اور معمول میں بسا اوقات جنسی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت وقت لگتا ہے اس میں، لمبی لمبی سیٹنگ کرنی پڑتی ہیں جو کئی مہینے اور سالوں تک جاری رکھتی ہیں، تو اس کے متبادل جو ہیں دوسرے نفسیاتی طریقے علاج جو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس کی لاشعور کی تھیوری، اس کی جنسی تھیوری، اس کی خواب کی تھیوری، یہ سب ایسی ہیں جو جسوں نے اسلام تو ایک طرف رہا، جو مغرب کی جو تہذیبی اور معاشرتی روایات ہیں انہوں نے اس کو بھی توڑا ہے۔ تو مغرب جہاں آج وہاں جو خاندان ٹوٹ گیا ہے، اور وہاں جس طرح کی ایک بے قید معاشرت وجود میں آئی ہے، وہ ساری اس میں فرائیڈ کے نظریات کا خاصا عمل دخل ہے۔ اور ہمارے مسلم معاشروں میں بھی اور پاکستانی معاشرے میں بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہمیں معاشرے میں اب پنپتی نظر آتی ہیں، جو ٹی وی نے اور سوشل میڈیا نے اور گندے ادب نے ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں جو کہ ہمیں ان معاملات میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ہم ان سے ہٹ کر اس طرح کے مغربی فلاسفہ اور مغربی اہل دانش نے جو خیالات پیدا کیے ہیں وہ ہمارے لیے فکری انتشار اور عملی بے راہ روی کا سبب بن رہی ہیں۔ ہمیں ان مغربی ماہرین نفسیات اور ماہرین فلسفہ کی باتیں پڑھنے سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کا مطالعہ اپنے دینی افکار کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہیں ہم اس بحث کو سمیٹتے ہیں، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم ڈارون کے بارے میں اور اس کے نظریات کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔